فلئن جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، جناب محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں اور اس کے خانوادے کی جانب سے مجالس اربعین کا یہ سلسلہ آخر آپ حضرات کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے. میں آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے اس مقدس ترین شب چہلم میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق سید الشہداء تمام مومنین و مومنات کی حاجات شرعی، دینوی اور دنیاوی کو برلائے. پر محمد علیہ محمد حضرات، گفتگو ہو رہی ہے گزشتہ 2 دنوں سے تدبر فی القرآن، اور اس عنوان کو اختیار اس لیے کیا گیا کہ سب سے زیادہ نقصان ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اتفاق کو اسی سبب سے پہنچا کہ ملت نے نادیدہ قوتوں کے اشارے پر فریب کھا کر قرآن میں تدبر اور تفکر کرنا چھوڑ دیا. قرآن کو صرف پڑھنے والی کتاب سمجھ لیا اور اس میں تدبر و تفکر کی زحمت گوارا نہیں کی، جبکہ 548 سے زیادہ مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں چھوٹے چھوٹے جملوں پر بھی قرآن نے یہی کہا ہے افلا تفکرون افلا تعقلون افلا یتدبرون. تم تدبر نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تعقل کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. قرآن مسلسل تفکر، تدبر اور تعقل کی دعوت دیتا رہا. مقصد قرآن کا یہ تھا کہ اگر آیات میں تدبر کرو گے تو گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، آیات میں تدبر کرو گے تو صراط مستقیم پر قائم رہو گے، آیات میں تدبر کرو گے تو ان آیات کے نتیجوں تک پہنچنے میں تمہیں دشواری نہیں ہوگی. اور پھر بھی اگر کہیں دشواری پیش آئے تو قرآن نے اس کا حل بھی بتایا تھا کہ اگر اپنے ذہن ناقص اور کم عقلی کی وجہ سے تفکر و تدبر کے باوجود بھی تم مفہوم آیت تک نہ پہنچ سکو تو راویوں سے نہ پوچھو، روایتوں سے نہ پوچھو، جاہلوں سے نہ پوچھو، مولویوں سے نہ پوچھو، وہ تو خود محتاج فہم ہے، انہیں تو خود فہم و ادراک نہیں ہے. پھر قرآن کو سمجھنے کا جو ڈیکورم قرآن نے بتایا وہ یہ نہیں تھا کہ تم درباروں سے قرآن سمجھو، تم سرکاروں سے قرآن سمجھو، تم مفسروں سے قرآن سمجھو، تم حافظوں سے قرآن سمجھو. اپنے تفکر و تدبر کے بعد بھی اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا سمجھ میں نہ آئے. مسئلہ یہ ہوا کہ امت نے پوچھنے کی روایت ہی ختم کر دی، اور پوچھنے کی روایت کو ختم کرنے کی حکومتی اور ریاستی سازش اس لیے تیار کی گئی کہ اگر ملت کو قرآن پوچھنے کے لیے اہل ذکر کے پاس جانا پڑ گیا تو حکومت نگاہ سے گر جائے گی، وارثان قرآن نگاہ میں جج جائیں گے. تو ہے نا بہت شکر گزار. سارا خلاصہ میری 3 دن کی گفتگو کا یہ ہے جان محترم، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اب تفکر فی القرآن کیا ہے؟ میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. تفکر یہ ہے کہ قرآن نے اشارے دیے، نام نہیں بتائے. اشارے اس لیے دیے تاکہ مومن اور منافق کا امتحان لیا جائے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک کون پہنچتا ہے.
قرآن نے جب کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو، ان کے علاوہ کسی سے نہ پوچھو، تو اب تفکر قرآن یہ ہے کہ تلاش یہ کرو کہ اہل ذکر کون ہے۔ توجہ دوستو، اس مسئلے میں نہ الجھو کہ آیت کا مفہوم کیا ہے، راوی نے کیا کہا، روایت نے کیا کہا، بلکہ تلاش یہ کرو کہ اہل ذکر کون ہے۔ اہل ذکر کو تلاش کرنے کے لیے قرآن میں یہ تلاش کرو کہ قرآن نے ذکر کس کس معنی میں استعمال کیا۔ جب ذکر سمجھ میں آ جائے گا اس کے اہل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات دے دینا محمد علیہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ قرآن میں 3 معنی میں ذکر کا استعمال ہوا۔ ذکر معنی تذکرہ، ذکر معنی قرآن، ذکر معنی رسول۔ تو اب اہل ذکر یا اہل قرآن ہوں گے یا اہل رسول ہوں گے۔ جنہیں رسول اہل قرار دے وہ اہل ذکر ہیں، جنہیں نہ اہل قرار دے توجہ ہے نا، یا علی یا علی صلوات دے بابا دے بلند اور جو ہے نا اجن بھائی سارے دوستوں کی توجہ اس ابتدائی مرحلے پر چونکہ نتیجے دینے ہیں بڑی تیزی سے گزر کر، اور انشاءاللہ پھر مسائل پر آنا ہے، جی بھر کے مسائل بھی پڑھنا ہے آج شب چیلوں کے حوالے سے، اس لیے ذرا سا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ بھائی جو اہل قرآن ہوگا وہ اہل ذکر ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اہل قرآن کو اگر ایک نئے رخ سے سمجھنا ہے تو ذرا سی آپ کی توجہ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا۔ اب سارے مفسرین اس بات پر متفق کہ ذکر کے معنی قرآن۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کریں گے اس کی حفاظت۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تدبر فی القرآن کی منزل پر، اے میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا کہ تو اس قرآن کی حفاظت کرے گا، اس قرآن کے معنی بدلے گئے، تو نے کہاں حفاظت کی، اس کی تفسیریں بدلی گئی، تو نے کہاں حفاظت کی، اس کی تعویلیں بدلی گئی، تو نے کہاں حفاظت کی، اس کی ترتیب بدلی گئی، تو نے کہاں حفاظت کی، اس کی مکی آیتوں کو مدنی میں ڈال دیا گیا، تو نے کہاں حفاظت کی، اس کی مدنی آیتوں کو مکی میں ڈال دیا، تو نے کہاں حفاظت کی، اسے جلایا گیا، تو نے کہاں حفاظت کی، اسے نیزوں پہ بلند کیا، تو نے کہاں حفاظت کی۔ یہ سوال میں نے قائم کر لیا۔ اب آیت میں تدبر کی منزل ہے، اب پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پالنے والے اتنے مرحلوں سے یہ قرآن گزرا، تو نے اس کی حفاظت کہاں کی؟ بہت توجہ دوستو، اسے عدالتوں میں جھوٹا اٹھایا گیا، بہت بڑا جملہ ہے یار محترم، اسے انشاءاللہ 28 صفر کی مجلس میں میں اس کی تشریح کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ اسے عدالتوں میں جھوٹا اٹھایا گیا، تو نے کہاں حفاظت کی؟ اسے دارالامارت کے دروازے پر لٹکا کر اس قرآن پر تیروں کی بارش کی گئی، مسلمانوں نے کی۔ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہے بنی امیہ کا، اس نے قرآن سے فال نکالی، قرآن نے اس کے خلاف فال دے دی، اسے جبار عنید کہہ دیا، تو اس نے قرآن کو دارالامارت کے دروازے پر لٹکا کر اتنی تیروں کی بارش کی کہ قرآن کے اوراق چھلنی ہو گئے۔ تعجب تو یہی ہوتا ہے کہ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان وہ قرآن پر تیروں کی بارش کرتا رہا، اور مسلمان مفتی مولوی اور جمعے کے امام جمعے کے خطبوں میں اس کا نام امیر المومنین کی حیثیت سے لیتے رہے، عزت کی حیثیت سے لیتے رہے۔ واجب خطبوں میں بنی امیہ کے ظالم، فاسق، فاجر، زانی اور شرابی اور قرآن دشمن بادشاہوں کے نام خطبوں میں لیے جاتے رہے سینکڑوں برس تک۔ تم اس منزل پر انصاف تو کیا کرو کہ تم تو بنی امیہ توجہ اور بنی عباس کے ظالم، فاسق و فاجر اور قرآن دشمن بادشاہوں کے نام جمعے کے خطبوں میں بھی لو تو مسلمان کہلاؤ، اور میں علی ولی اللہ اگر اذان میں بھی کہوں تو کافر کہلاؤ۔ آپ کو سلام، یہ تدبر ہے، یہ احترام قرآن ہے کہ تم فاسق و فاجر بادشاہوں کے نام جمعے کے واجب خطبے میں ملو تو جائز، اور میں اذان میں علی کا نام لوں تو کافر کہلاؤں۔ ہاں توجہ ہے نا جان محترم، جس نے اذان کو علی بنایا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
جس نے اذان کو علی بنایا، جس نے کلمے کو علی بنایا، جس نے دین کو علی بنایا، جس نے نماز کو علی بنایا، اور جس کے ذہن میں علی کے معنی ہے، جس نے سجدے کو علی بنایا، جس نے قیام کو علی بنایا، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو علی بنایا. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر جان محترم. پروردگار تو نے وعدہ کیا کہ تو قرآن کی حفاظت کرے گا. کہاں حفاظت ہوئی اس قرآن کی؟ تو جواب یہ آئے گا، میں نے مسلمانوں کے جمع کردہ تاج کمپنی لمیٹڈ کے قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. اللہ بہت توجہ جان محترم. میں نے ان بین الدفتین اور یہ جو کمپائل مجلد بک ہے نا الحم سے والناس تک، اس قرآن کے تحفظ کا وعدہ نہیں کیا. میں نے تو اس علم قرآن اور روح وحی کے تحفظ کا وعدہ کیا جو لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر منتقل بذریعہ جبرائیل ہوا. میں نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور وہ آج تک محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اور اس قرآن کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے آج تک کسی نے مسیح نہیں کیا. سلوات بھیج دیا کریں اتنی طرح. وہ قرآن تو وہ ہے جس کا بیٹا بڑا ادھر سلوات میرے محمد علیہ محمد. متوجہ رہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں. جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں بیٹھ جائے. گفتگو انتہائی اہم منزل میں ہے. وہ قرآن تو ہے جس کی حفاظت کا ہم نے وعدہ کیا ہے. وہ قرآن تو وہ ہے جسے آج تک کسی ناپاک نے مسیح نہیں کیا. بھائی اگر اس قرآن سے مراد یہ قرآن ہے جو ہر گھر میں ہے تو اسے تو بڑے بڑے خبیث مس کرتے ہیں. کرتے جائے نا سلوات ہو جائے. اللہ رخ سے تدبر فی القرآن کرے. اگر اس قرآن سے مراد یہ قرآن ہے جو ہر گھر میں موجود ہے تو اس قرآن کو تو بڑے بڑے مشرک بھی مس کرتے ہیں، کافر بھی مس کرتے ہیں. گاندھی جی کی بھی جیب میں قرآن رہتا تھا. توجہ، یہ تاریخی حقیقت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو تو مطہر لوگوں کے علاوہ کوئی مسیح نہیں کر سکتا. مسئلہ تو حل ہو گیا ہے دوستو. ذرا سی وضاحت کی ضرورت ہے. تو پھر تلاش کرو کہ وہ کون سا قرآن ہے کہ جسے آج تک کسی گناہگار ہاتھ نے مسیح نہیں کیا. پڑھنا تو دور کی بات ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے. آج تک کسی ناپاک اور نجس نے اس قرآن کو مسیح نہیں کیا. وہ روح وحی ہے، وہ علم قرآن ہے کہ جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، جو گناہگار ہاتھوں سے لکھا گیا. وہ قرآن نہیں بلکہ جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا وہ قرآن ہے. اسی لیے عرفان حافظی چیلنج کر کے آج ایک بار شب چیلم کی اس تاریخی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ جزیرہ نما عرب کے سارے قبیلوں کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ان کا کلچر اٹھا کر دیکھو، ان کی ثقافت اٹھا کر دیکھو، ان کے رسم و رواج اٹھا کر دیکھو. بنی ہاشم کے علاوہ کسی خاندان میں آپ کو یہ رواج، یہ رسم نظر نہیں آئے گی کہ ادھر ایک محمد پیدا ہوا، ادھر دوسرے محمد نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا، اسے گود میں لے کر اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی. صلوات میرے محمد علیہ محمد. اب دیکھیں بات ذرا واضح ہو جائے گی. پورے خاندان میں عربوں کے کسی قبیلے میں بھائی کوئی آپ ہسٹری آف سارسنز اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری آف اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ ام الملوک اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ ابو الفدا اٹھا کر دیکھ لیں، مقدمہ ابن خلدون اٹھا کر دیکھ لیں. سارے حوالے کراؤ. کسی ایک تاریخ میں بھی یہ روایت
عرب کے کسی قبیلے میں نظر ہی نہیں آتی. یہ محبت کا کون سا انداز ہے کہ ادھر ایک بچہ پیدا ہوا, ادھر گھر کا بڑا آیا, اس نے گود میں لیا, پیار بھی نہیں کیا, براہ راست زبان اس کے دہن میں دے دی. سوچے نتیجے میں انشاءاللہ رقص کریں گے آپ, مولا نے چاہا تو اپنے مذہب کی حقانیت پر جھومیں گے آپ. اس جملے پر آپ سے غور فرما دیں, یہ رواج صرف بنی ہاشم کے خاندان میں کیوں, اور بنی ہاشم میں بھی حضور سے پہلے یہ رواج نہیں. یا سرکار رسالت مآب سے پہلے کسی بچے کی پیدائش پر یہ نہیں ہوا کہ کسی بزرگ خاندان نے آ کر زبان چسا کر گھٹی دی ہو بچے کو. یہ اس کی ابتدا سرکار رسالت مآب سے ہوئی کہ ادھر علی خانے کعبہ میں آئے. توجہ. ادھر علی پہلی مرتبہ ادھر علی خانے کعبہ میں آئے, ادھر پیغمبر اسلام کی آغوش میں پہنچے, چہرے سے چہرہ ملا, بھائی سے بھائی ملا, نور سے نور ملا, جزو سے کل ملا, نبی سے وسیع ملا, نبی سے وسیع ملا, نبی سے وسیع ملا, مدعی سے شاہد ملا, شہر سے دروازہ ملا. اور آپ کو سلامت رکھے. شہر سے دروازہ ملا, جز سے کل ملا, نور سے نور ملا, بھائی سے بھائی ملا, چہرے سے چہرہ ملا, آنکھوں سے آنکھیں ملی, لب سے لب ملے. اور پیغمبر اسلام نے فوراً یہ عمل کیا کہ اپنی زبان مبارک علی کے دہن اقدس میں دے دی. علی نے زبان رسالت چوسنا شروع کی, اور چوستے ہی غذا پا کر کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. علی نے نزول قرآن سے پہلے عزیزان محترم قرآن سنایا. میں ابھی جامع المنتظر میں شام کی مجلس میں یہی عرض کر رہا تھا بھائی, علی نے نزول قرآن سے پہلے قرآن سنایا. بہت توجہ, غور فرمانے جملے پر. یہ کون سا طرز عمل ہے؟ حسن پیدا ہوئے, رسول آئے, حسن کے دہن میں اپنی زبان دے دی. حسین پیدا ہوئے, حضور آئے, حسین کے دہن میں اپنی زبان دے دی. علی ابن الحسین پیدا ہوئے, حضور نہیں تھے, علی آئے. ہاں دیکھے تاریخ ہے. علی آئے, علی نے علی کی زبان چوسی, علی نے علی کی زبان چوسی. زین العابدین بھی تو علی ہے نا, اس خاندان کا دوسرا علی. صلوات بھیجیں آپ. علی آئے, اپنی زبان مبارک سید سجاد کی کے دہن اقدس میں دے دی. اسی طرح سے جو معصوم آتا رہا, بڑے معصوم نے آتے ہی پہلا فریضہ یہ ادا کیا. ایک تاریخی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, کاش مولا میری آواز میں طاقت دے اور آپ توجہ فرما لیں. کسی تاریخ سے, جھوٹی روایت سے مجھے کوئی یہ ثابت کر دے جو سوال میں قائم کر رہا ہوں, تو میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا. اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں. یہاں مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے, میرا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو سب سے پہلے ہمیں یہی فکر ہوتی ہے نا کہ بچے کے کان میں اذان دے دی جائے. دائیں کان میں اذان, بائیں میں اقامت کہہ دی جائے. اور فرما لیں اس جملے پر تو شاید لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع جملہ ہوگا اگر آپ نے توجہ فرما لی. ہم کیا کرتے ہیں کہ دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. سارے مسلمانوں کے یہاں یہی طریقہ رائج ہے. کوئی زبان تو نہیں دیتا, بچے کے منہ میں آتے ہی نہیں دیتا. ہم اپنے بچوں کے منہ میں, مسلمان اپنے بچوں کے منہ میں اذان و اقامت دے کر بچے کو ایمان پر مستحکم کرتے ہیں. خاندان بنی ہاشم میں, آل رسول میں, محمد و اہل بیت محمد میں کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے کوئی ثابت کر دے کہ محمد نے کعبے میں آ کر علی کے کان میں اذان دی ہو.
حسن کے کان میں اذان دی ہو، حسین کے کان میں اذان دی ہو، اذانیں ان کے کانوں میں دی جاتی ہے جن کی ولادت میں طہارت نہ ہو. کیا مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی ان توجہات پر. لیکن ایک مرحلہ یہ صرف اس خاندان میں ہے. یہاں بچہ پیدا ہوا اور فوراً ہی بزرگ نے آ کر شرعی ذمہ داری سمجھی. یہ سنت رسول نہیں ہے، ورنہ ساری امت ایسے ہی کرتی، ہر نانا یہی کرتا. اللہ اللہ غور ہی نہیں کیا. آج کر کے تو دیکھے کوئی نانا ایسا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، نانا پہنچے گود میں اٹھائے اور اپنی زبان اس بچے کے منہ میں دے دے، اور تو اور ماں ہی کہہ دے گی بابا کیا کر رہے ہو، بچہ ابھی معصوم ہے، لطیف ہے، تم کثیف ہو، تمہارے جراثیم بچے کے نازک بدن میں. توجہ تو ہے نا، ان ہائیجینک ہوگا نا، تو ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے ماں ہی کہہ دے گی نا بابا یہ نہ کرو، منہ سے منہ نہ ملاؤ، زبان نہ دو. اس لیے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے تمہارے سارے جراثیم بچے کے جسم میں، غور کرنے میں بہت بڑا، بچے کے جسم میں داخل ہو جائیں گے. بچہ ابھی لطیف ہے. بھارت ترقی یافتہ میڈیکل سائنس نے اتنا تو تسلیم کیا کہ اگر بچے کے جسم دہن میں بڑا زبان ڈال دے تو بڑے کے سارے جراثیم بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں. یا علی یا علی. تو یہاں نانا کو اس لیے منع کرتی ہے ماں اپنے باپ کو کہ جراثیم ہے، بچے کو نقصان پہنچے گا. لیکن ایسا نہ ہوتا، اتنا تو طے ہو گیا کہ جو جراثیم نانا میں ہوں گے وہ سارے نواسے میں منتقل ہو جائیں گے. اب جو علم لدنی پیغمبر کے پاس تھا، جب علی کے ذہن میں زبان دی تو سارا علم قرآن علی کے سینے. تمہارے بھائی اور آپ کو سلامت رکھے. دوستو تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ جتنا علم قرآن سینے پیغمبر میں تھا وہ سارا زبان کے ذریعے منتقل ہو گیا معصوم سینے سے معصوم سینے کی طرف. نہیں اور کریں، میں اسی جو ہم نے سوال قائم کیا تھا اسی کا جواب آ رہا ہے. سارا علم قرآن معصوم سینے سے معصوم سینے کی طرف، امین سینے سے امین سینے سے امین سینے کی طرف علم قرآن منتقل ہو گیا. دوستو میں کہوں گا میرے پروردگار، میں تیرے حسین کے قربان جس نے نیزے پر قرآن پڑھ کے تیری آیت کو مردہ ہونے سے بچا لیا. تو نے کہا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت اس کتاب کی نہیں، اس علم قرآن کی. حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کے بتایا میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، سر و جسم میں جدائی کر سکتے ہو، قرآن ہماری روح میں ہے، اسے قدر نہیں ہے. یہ ہے حفاظت جال محمد. بولا آپ کو سلام. ایک مرتبہ اور سلامت دیجیے. تو جو ہے دوستو اب پتا چلا کہ اللہ نے کس علم قرآن کے تحفظ کا وعدہ کیا، اس کے جو قلب پیغمبر پر آیا. اسی لیے اس خاندان میں یہ شرن واجب ہوا کہ علم قرآن معصوم سینے سے معصوم سینے کی طرف منتقل ہو. پہلے محمد سے آخری محمد تک قرآن محفوظ چلا گیا، اب بھی محفوظ ہے. اس قرآن کو تو سب چھو سکتے ہیں جو تاج کمپنی میں چھپتا ہے، لیکن جو سینہ محمد سے سینہ علی کی طرف آیا لا یمسہ الا المطہرون. صلوات بھیجے نا اس قرآن. یہ فلسفہ دونوں آیتوں میں تدبر کا خلاصہ یہ ہے. اس علم قرآن کو
کوئی نہیں چھو سکتا، اس روح قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا. قرآن منتقل کیا. دوستو پھر ایک بات مجھے یاد آئی. قرآن سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، گلیوں میں دور دور تک کھڑے ہوئے، مولا کے عزادار مولا آپ کو سلامت رکھے. ادھر رسول نے قرآن منتقل کیا امین سینے سے، امین سینے کی طرح. ادھر علی نے قرآن سنایا اور ادھر پیغمبر نے جاتے جاتے مقام وصیت پر دونوں حدیثیں کہیں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ دونوں بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. بہت توجہ، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اور تم اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور اس کے بعد فرمایا القرآن ما علی. دوستو ہم تو دلیل دیتے ہیں اور دلیل لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا مزاج یہی ہے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. بھائی قلم آپ کا، کرتاس آپ کا، تاریخ آپ کی، مورخ آپ کا، راوی آپ کا، روایت آپ کی، حدیث آپ کی، محدث آپ کا، مولوی آپ کا، مفتی آپ کا، مفسر آپ کا، مفتی آپ کا، مفسر آپ کا، تخت آپ کا، بادشاہ آپ کا، تلوار آپ کی، دربار آپ کا، سرکار آپ کا، حکومتیں آپ کی، حکومتیں آپ کی، ابو سفیان آپ کا، معاویہ آپ کا، یزید آپ کا، مروان آپ کا، بنی امیہ کے ظالم بادشاہ آپ کے، اس دور کے ابن زیاد سے لے کر اس زمانے کے ابن زیاد تک، یہ سب آپ کے. علی ہمارا، حسن ہمارا، حسین ہمارا. یا علی یا علی. اب پوری بات سچے نا پیسے یہ سب تو مولا آپ کو سلامت رکھے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا بھائی. ابو سفیان آپ کا، ابو طالب ہمارا. نہیں 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 توجہ، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے دوستو. ابو سفیان آپ کا، ابو طالب ہمارا، فخر کے ساتھ ہمارا. اسی لیے تو ہم گھبراتے نہیں. دنیا ہمیں کافر کافر کہتی رہے، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری عزت ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو ہے نہیں. ارے کیا سن رہے ہو سارے دوستوں کی طرف. ابھی نہیں آئے گا تاریخی نعرہ. جملہ ذرا مکمل ہونے دیں. اسی لیے تو ہم گھبراتے نہیں. دنیا ہمیں کافر کافر کہتی رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری عزت ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو ہے نہیں. ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کافر کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں. ہم تو آج شب چہلم میں دامن پھیلا کر ایک ہی دعا کرتے ہیں، پروردگار اگر تو عادل ہے اور یقیناً عادل ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تیری نگاہ میں کافر کون ہے اور مومن کون ہے. پالنے والے ہم تو سارے مجمع کی طرف سے قسم دیتے ہیں تجھے تیرے محمد مصطفیٰ کی، ہمیں نہیں پتا کافر کون ہے مسلمان کون ہے. ہماری تو دعا یہ ہے پالنے والے جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا ہی نہیں. ابھی فیصلہ کر دیا نا، دعا کر رہے ہیں نا. یہ ہے اعتماد کی بات. پالنے والے ہمیں نہیں پتا، ہم تو اتنا جانتے ہیں جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے.
اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں بنا دے. پالنے اب کر رہا ہوں دعا. اب جسے اتفاق ہو وہ کھڑے ہو کے تاریخی نعرہ لگائے دونوں ہاتھ بلند کر کے. مگر جسے اتفاق نہ ہو اس دعا سے اسے قسم ہے قرآن کی وہ چپ بیٹھا رہے. اس لیے کہ ہم زبردستی کے عادی نہیں ہیں. پالنے والے ہمیں نہیں پتا کہ جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے کہیں بھی بھیج تو مالک ہے. ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے. پالنے والے جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے. اور جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا فیصلہ فیصلہ ہمیں نہیں پتا جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے. جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں پہنچا دے. جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے. اچھا آپ آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور سنیں گے. بھائی نے کہا بڑی سونی دعا ہے تو لے. میں ابو طالب کے متعلق منزل شکر پر ایک جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ میرے دامن میں جو بھی صدقہ ہے نا وہ صرف ابو طالب کا ہے. میں نے زندگی کی پہلی مجلس جو 14 برس کی عمر میں پڑھی تھی وہ ابو طالب پر پڑھی. اس کے صدقے میں یہ جو کچھ بھی ہوں صرف ابو طالب کے صدقے میں. اور یہ سوچ کر پڑھی تھی کہ جب بھی تقریر کرنا شروع کرو تو یا علی مدد نہ کہو بلکہ یا ابو طالب مدد کہو. اس لیے کہ پیغمبر نے بھی دعوت ذوالشیرہ میں ابو طالب کی مدد سے پہلی تقریر توجہ کرے. ہاں بسم اللہ. میرا ایمان ہے اور جو ہے نا دوستو. اور میں انشاءاللہ باقی باتیں تو 28 سفر کوشش کروں گا لیکن یہ بات آپ کے خوبصورت سماعت جو اس وقت معراج پر ہے اس کی نظر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. چلتے چلتے آپ سے دعا لینے کے لیے وہ یہ کہ حسین ہیکل جو مصر کا سب سے بڑا اسکالر ہے جامعۃ الازہر کا اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا. اگر آپ کو پسند آئے تو میری 3 دن کی تقریریں قربان اس ایک جملے پر. جو جملہ اس نے کہا اہل سنت ہے حنبلی مسلک ہے سب سے بڑا اسکالر ہے لیکن اس کے بعد بھی اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا. ہیکل کہتا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر ابو طالب کی نیکیاں ساتھ تقسیم کر کے ساری دنیا کے ہر خطے کے 4 ارب انسانوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ کو جہنم بجھا دینا پڑے. غور ہی نہیں کر رہا. دیکھو جملہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پوری طاقت سے جو ہے نا دوست
بھائی دیکھیں، میں نے کہا تھا نا ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. راوی تمہارا، بات یہاں سے چلی تھی نا، روایت تمہاری، حدیثیں تمہاری، محدث تمہارے. بہت توجہ. بادشاہوں کے تجوریوں میں ذہن کو رہن رکھنے والے سارے مفتی تمہارے. ذہن کو رہن رکھنے والے سارے مفتی، سارے اسکالر تمہارے. یہ جتنوں کے میں نے نام لیے یہ سب تمہارے. ابو طالب میرا، بہت توجہ. ابو سفیان کا بیٹا تمہارا، اس کی ساری اولاد تمہاری. علی میرا. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر. آؤ نا، چلتے چلتے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ سودا کیوں نہیں کرتے دنیا والوں سے؟ میں تو ببانگے دوہت سودا کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرا علی دے دو. میں علی کو نیشنلائز نہیں ہونے دوں گا. اب جو سمجھے گا وہ قدر کرے گا اس جملے کی. میں کس پس منظر میں جملہ کہہ رہا ہوں. آؤ فیصلہ کرے، سودا کرے. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی. جسے چوتھا مصرع منظور ہو وہ نعرے کا جواب دے گا. کشتی ہے، فیصلہ کر رہے ہیں. قائم امروہوی نے کہا، خوبصورت شعر کہا، کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا. ابھی چوتھا مصرع سننا پھر نہ رہا ہے. سب سہاروں سے. باہر سے شاندار نعرہ آ رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، اب آپ نعرہ لگائیں تاکہ باہر والے جواب دیں، مگر یہ چوتھا مصرع پہلے ہونے دیں. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی. آؤ اہل جہاں، آؤ اہل جہاں، فیصلہ یوں کرے، ساری دنیا تمہاری، ہمارا. دونوں ہاتھ بلند کر کے، اٹھ کے ایسے نہیں. بس جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو بیٹا. ہمارے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ گھاٹے کا سودا نہیں ہو رہا. یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر تک کھڑا ہوا مجمع. تو پھر نعرہ لاتے میں پھر شیر کروں. کشتی ہے دین حق کا کنارہ علی، سب سہاروں سے بڑھ کر سہارا علی. چیلنج کرو ساری کائنات کو. آؤ اہل جہاں، فیصلہ یوں کرے، ساری دنیا تمہاری، ہمارا علی. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات دے دے محمد والے محمد. اچھا نہیں، اگر آپ لوگ سودے پر اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلیں، ابھی فیصلہ کیا تھا، آپ سودا کر لیتے. علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. سودا کرے، سودا کرے، سودا ہی کر رہا ہے نا تو آؤ جسے سودا منظور ہو. علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا. علی تو، علی ہی تو ہمارا دین ہے، ایمان ہے مولا. علی ہی تو ہمارا دین ہے،
ایمان ہے مولا، درے شاہ نجف کو چھوڑ دیں، جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے۔ یا علی یا علی سلامت رہیں آپ۔ کس عروج پر آپ نے مجلس کو پہنچایا ہے؟ علی سے پیار کرتے ہیں تو علی پیار کرنے کے قابل ہے۔ علی زندگی کے ہر رخ سے علی ہے نا، کیوں نہ علی علی کہے، کیوں کسی کے کہنے سے رک جائیں؟ علی نے ہمیں کسی میدان میں، کسی چوراہے پر، کسی کے سامنے شرمندہ تو نہیں کیا؟ کیوں نہ کہے علی کو پیار اس لیے کرتے ہیں۔ سنو گے جملہ جو میں نے کل وعدہ کیا تھا، ساری کائنات، مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ جملہ کیسے کروں، ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری خدا نما انسان علی۔ کیسا دیکھے ذرا، خدا کی قسم جو اسے خطابت میں نہیں کہا، سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ ساری تقریر بھول جانا، یہ لفظ نہ بھولنا، ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری خدا نما انسان علی، کہ جس نے ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود خدا بننے سے انکار کر دیا۔ ارے آپ اور ان کے رہے لوگ، تاریخ کے ظالم جابر بادشاہوں نے اس بات پر عوام کو قتل کیا کہ ہمیں خدا مانو، اور کریں اور کریں اور کریں اور کریں۔ ساری دنیا کے ظالم جابر بادشاہوں نے اس بات پر عوام کو قتل کیا کہ ہمیں بھی کیا، نظر آتش بھی کیا، کام بھی علی کے ایسے ہی تھے، قتل بھی کر دیا، آگ میں بھی ڈال دیا، پھر رات کو اکٹھا کر کے پھر جو کھڑا کر دیا۔ اب کیا خیال ہے کہ جی اب تو خیال نہیں ہے، یقین ہے۔ یا علی یا علی، خیال تو پہلے تھا، اب تو یقین ہے۔ اب جملہ سنیں آپ، اب علی سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ تقریر کے یہی فیصلہ کن جملے ہیں جو میں نے وعدہ کیے تھے آپ سے۔ علی نے نصیری کو قتل کیا اس لیے کہ اس سے پہلے نصیری کیا کہتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت نصیری نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ لا الہ الا علی۔ مسئلہ یہ آ گیا سر، بڑی توجہ آپ کو فرمانا ہے، اہم ترین ٹاپک ہے یہ، کئی گھنٹے کا ٹاپک ہے جسے میں 5-7 منٹ میں ختم کر دوں۔ آپ غور فرمائیے اور نتیجہ انشاءاللہ تاریخی لیں گے۔ ملتوی کروں گا تقریر کو اور مسلسل کروں گا انشاءاللہ اگر مولا نے زندگی دی 28 سفر پر۔ آپ غور فرمائیں، نصیری اس سے پہلے کیا کہتا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کیا کہنا شروع کر دیا تھا اس نے؟ لا الہ الا علی۔ تو اللہ کا انکار کر کے علی کا اقرار کر رہا تھا نا۔ ایک نئے رخ سے چیز سنو گے دوستو اگر غور کیا، اللہ کا انکار کر کے علی کا اقرار کر رہا تھا، تو علی نے اپنے اقرار کرنے والے کو اس لیے قتل کر کے نظر آتش کیا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا۔
بہت سوچ لیں آپ، ذہن کو آمادہ کریں تو انشاءاللہ تاریخی نتیجہ ایک ہی جملے میں آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے علی کا اقرار کر رہا تھا نا، علی نے اپنے دوست کو قتل کر دیا اللہ کی دوستی میں۔ ٹھہرے ابھی سوچتے جائیں دوستوں، یہ فلسفہ بہت تفصیلی ہے نہ چکے، مگر میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے آپ کو بہت بیدار ہو کر توجہ کرنا ہوگا، اور مولا مدد کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ آئے گا خوبصورت۔ علی نے اپنے دوست کو قتل کر دیا اللہ کی دوستی میں۔ پھر سوچ لیں، علی کا تو اقرار کر رہا تھا نا، لیکن علی نے اپنا اقرار قبول نہیں کیا اللہ کے انکار کی قیمت پر۔ سمجھ لیں، بطور بہت آسان کر دیا، اللہ کی وحدانیت کے انکار کی قیمت پر علی نے اپنا اقرار قبول نہیں کیا نا، تو تدبر فی القرآن کرو۔ قرآن کہتا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ علی نے اپنے دوست کو قتل کر کے نظر آتش کر دیا صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا۔ تو قیامت کا دن تو عدل کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، احسان کا بدلہ احسان ہوگا، تو ذات واجب پر یہ واجب ہوگا کہ وہ حشر کے دن یہ اعلان کرے کہ یا علی، تو نے اپنے دوست کو قتل کر دیا تھا، میری دوستی پر اپنا اقرار کرنے والے کو قتل کر کے نظر آتش کر دیا تھا۔ تو آج تیرے احسان کا بدلہ احسان آج یہ ہے کہ آج میں لا الہ الا اللہ کہنے والے کو صرف اس بات پر قتل کر کے واصل جہنم کر دوں گا کہ وہ تیرا اقرار نہیں کرتا۔ اب تو جی کوئی طاقت ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ آدم و عالم میں عجیب معجزہ رسالت ہے علی، جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسا کہ میں نے پرسوں کہا تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جنہوں نے تھوڑا غلط سمجھا انہوں نے شب ہجرت علی کو نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا، اور جنہوں نے سلمان کی صورت علی کو بالکل صحیح سمجھا انہوں نے کائنات کا مشکل کشا۔ یا علی یا علی، صلوات دیتے ہیں آپ۔ نہ کوئی مثال، نہ کوئی مثیل، نہ کوئی نظیر، نہ کوئی عدیل، نہ کوئی شبیہ کہ کون ہوگا اس کی شبیہ۔ آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، شبیہ کون بنے گا؟ جبھی تو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ علی ہم جیسا۔ جو ہے نا، ارے غور کریں میں جو کہہ رہا ہوں، صلوات دیتے بابا کے بعد۔ مگر دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے، نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش، ورنہ یہ دریا ابھی رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ 28 سفر پیش کروں گا کیونکہ مجھے واپس کراچی جانا ہے، لیکن ذرا سا اس جملے پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی نہیں کوئی تیرا نظیر۔ یعنی نہیں کوئی تیرا نظیر۔ کل میں نے آپ کو 4 مصرے سنائے تھے نا، یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے، لقب تو اور بھی ہے شاہ لافتہ کے لیے۔ نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو۔ اور جب نصیری سنو، اگر اس معراج پر مجلس کو دیکھو اختتام کیسے ہو رہا ہے، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے، لیکن نصیری ہے، نہ سلمان کی بات مانی، نہ ابو ذر کی بات مانی، جنہوں نے علی کی بات نہیں مانی وہ غلام کی بات۔ تو کہاں مانتے سلمان و ابو ذر کی بات؟
تو ایک مرتبہ دور کھڑے ہوئے، بہت توجہ، دور کھڑے ہوئے کسی دانا نے نصیریوں کی حشر میں یہ حرکت دیکھ کر جب وہ نہیں مانے تو بے ساختہ ڈر کے کہا مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں۔ دوستو سنو پھر یہ چوتھا مصرع، آسمانوں تک جاؤ گے، علی کی کوئی مثال نہیں، علی کا کوئی مثیل نہیں، علی کا کوئی نظیر نہیں۔ اب جملہ سنو چوتھا مصرع، شاعر کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں، خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے۔ بہت توجہ غور کریں، مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے۔ آسمانوں پہ جانا ہے آپ کو، خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے۔ کہو نا حضرت عباس کو علی جیسا نصیریوں کے کہیں تو خدا نہ۔ اللہ اللہ اللہ، کہو نا محمد علیہ محمد کہو نا حضرت عباس کو علی جیسا نصیریوں کے کہیں تو خدا نہ ہو جائے۔ علی کی تصویر عباس، علی کا جلال عباس، علی کی شجاعت عباس، علی کا دبدبہ عباس، علی کی مانگ عباس، علی کا مان عباس، علی کی نماز شب کی دعا۔ میں کہاں سے کہاں پہنچا دوستو؟ علی کی نماز شب کی دعا عباس۔ زندگی میں کچھ نہیں مانگا علی نے اپنے لیے اپنے خدا سے، زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ نماز شب پڑھ کر بھیگی ہوئی آنکھوں سے دامن پھیلا کر کہا پالنے والے مجھے عباس دے۔ جس نے زندگی میں اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، وہ مانگنے والا بھی ہو علی، مانگے بھی علی العظیم سے، تو خود سوچو اللہ نے کتنا سجا کر عباس دیا ہو، کتنا مکمل عباس دیا ہوگا۔ پتہ ہے جملہ سنو گے؟ عباس جب پیدا ہوئے نا، سب سے پہلے زینب نے عباس کو گود میں لیا۔ شہزادی زینب کا اصول یہ تھا، میری شہزادی کے حیا کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی بابا بھی گھر میں آتے تھے نا تو فضا کے پیچھے جا کر چھپ جایا کرتی تھی۔ باپ سے بھی جو اتنی حیا کرتی ہو، اللہ جانے بازاروں سے گزری کیسے۔ علی کی تمنا رہی ہے ہمیشہ، کاش کبھی جی بھر کے میں زینب کا چہرہ دیکھوں، کبھی زینب بیٹیوں کی طرح باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے کوئی فرمائش کرے، کبھی نہیں۔ علی کی یہ تمنا پوری ہوئی، مگر جب عباس پیدا ہوئے، برداشت کر لینا جملہ، تو زینب عباس کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی۔ علی کو مسجد میں اطلاع ہوئی، خدا نے مراد پوری کی ہے، چاند سا بیٹھا ہوا ہے۔ اپنی مراد کی خبر سن کر علی دوڑے دوڑے صحن خانہ میں، آج تک کل باب کیے بغیر سیدھے آ گئے، ورنہ زینب کی وجہ سے دروازے پہ رک کے آتے تھے۔ جی بھر کے روئیں گے نا آج، جی بھر کے روئیں گے، مگر آج عباس کی خبر سن کر علی دروازے پہ رکے بغیر آ گئے۔ زینب عباس کو لے کر کھڑی تھی،
کبھی چاند سی پیشانی کو چوم رہی تھی، کبھی پھول سے رخساروں کو۔ زینب کو آج خیال ہی نہیں رہا، علی چلتے چلتے آئے، زینب کی پشت پہ کھڑے ہو گئے، اور آج جی بھر کے عباس کو دیکھنے کے بجائے زینب کو دیکھنا شروع کیا۔ ہاں یقیناً میں یہی انداز ہونا چاہیے۔ جی بھر کے زینب کو دیکھنا شروع کیا، بہت دیر تک زینب کو دیکھتے رہے، دل میں دعا کرتے رہے، پروردگار میرا بیٹا کتنا خوش قسمت ہے جس کی ولادت پر آج میں نے پہلی مرتبہ جی بھر کے فاطمہ کی حیادار بیٹی کو تو دیکھ لیا۔ بہت دیر تک دیکھتے رہے، زینب کو پتہ نہیں چلا، پشت پہ بابا کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ سانسوں کی گرمی جو زینب کے چہرے تک پہنچی، پلٹ کے دیکھا بابا کھڑے ہیں، عباس سے منہ کیسے چھپائے، عباس تو ہاتھوں میں ہے۔ زینب نے گھبرا کر چھوٹا سا عباس اپنے منہ پر رکھ لیا۔ عزادارو اب آنسو نہ روکنا، جملہ سنو۔ چھوٹا سا عباس اپنے منہ پر رکھ کے کہا بابا مبارک ہو۔ بسم اللہ احمد شاہ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ زینب نے جزاک اللہ، ہو گئی مجلس، ہو گئی قیامت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب، آپ خود مولا کے ذاکر ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ زینب نے عباس کو اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ کے کہا بابا بابا بھائی مبارک ہو۔ زینب تمہیں بھی مبارک ہو۔ زینب کو عباس کے منہ پر عباس کو زینب کے منہ پر دیکھ کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے ساختہ کہا او میری حیادار بیٹی، جا آج سے میں نے تیرے پردے کا نام عباس رکھ دیا۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ اب سمجھے، اب سمجھ گئے نا، اب آنسو نہ روکنا۔ اب کون ہے عباس؟ زینب کے پردے کا نام۔ اور میری ماں بہنوں مولا تمہیں سلامت رکھے۔ زینب کے پردے کا نام عباس۔ یہی وجہ ہے کہ شام غریبہ میں جب سمر نے نوکے نیزہ سے زینب کی چادر اتاری تو زینب نے گھبرا کر کہا عباس۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، حوصلہ ساتھی، حوصلہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں کیا کروں، میں رک کے پڑھ رہا ہوں۔ شاہ جی مجھے ماتم کرو، ماتم کرو نا۔ زینب کی چادر چھنی تو زینب نے کسی کو نہیں بلایا، دریا کی طرف رک کر کے کہا عباس میری چادر۔ اور آج کا سنو گے، آج شب چہلم ہے نا، آج قیامت کی شب ہے نا، آج رونے کی رات ہے۔ آج سے کل تک مسکرانا نہیں، ہنسنا نہیں۔ آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ آج ایک غریب بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے 1 سال کے بعد زندان شام سے حوصلہ۔ مولا مجھے 2-4 جملے کہنے کی طاقت دے دے تو قیامت برپا ہوگی۔ جس طرح آپ رو رہے ہیں آج 1 برس کے بعد۔ عزادارو میں تم سے ایک سوال کروں، مجھے بتاؤ، اس مجمع میں امیر سے امیر بھی بیٹھے ہوں گے، غریب سے غریب بھی بیٹھے ہوں گے۔ میری بہنوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، اس مجمع میں غریب سے غریب بہنیں بھی ہوگی۔ کوئی میری غریب بہن اٹھ کر میرے سوال کے جواب دے، میں اجازت دے رہا ہوں۔ تم نے کوئی غریب سے غریب بہن دیکھی ہے جس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 برس کے بعد کیا ہو؟ ایسا جی 1 سال کے بعد غریب بہن اپنے بھائی کا، ہائے ہائے، اب جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لو۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، منظوری کی مجلس ہے، جو دل میں ہے مانگ لو، مگر رو ایسے جیسے چادر چھننے کے بعد
زینب نے رو کر کہا تھا بس ابھی اطمینان سے سنے جاؤ، 2-4 منٹ کے بعد زیارت آئے گی، ابھی مجھے کچھ اور پڑھنا ہے۔ اگر مجھے مولا نے طاقت دی، عزاداروں آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے۔ یزید نے آج کی شب سجاد کو پیغام بھیجا، سید سجاد آج سے آپ رہا ہیں، چاہے تو کربلا جائیں چاہے تو مدینے جائیں، لٹا ہوا سامان بھی واپس لے لیں۔ بڑے حوصلے سے سننا، ہاں کس طرح رو رہے ہیں میرے دوست۔ اور مولا تمہیں میرے بھائی حوصلہ، ابھی تو مجھے بہت مسائل پڑھنے ہیں، اور میرے بھائی سنبھالو اسے، مولا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ اور میں سید سجاد ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں اٹھائے ہوئے پھپھی زینب کے پاس آئے، آ کر کہتے پھپھی اماں رہائی کی اجازت مل گئی ہے، لٹا ہوا سامان بھی واپس آ رہا ہے، سن لو گی میری ماں بہنوں۔ زینب کہتی ہے بیٹا سجاد اب لٹا ہوا سامان لے کر کیا کروں گی؟ برداشت کر لینا، بہت رقیق القلب مومن ہو، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ اب لٹی ہوئی چادریں لے کر کیا کروں گی؟ ارے جن بازاروں سے 1400 میل بے پردہ آ گئی، یزید سے کہو سجاد ہماری چادریں واپس دے یا نہ دے، مگر ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سار ہمیں واپس کر دے، جنہیں ہم کربلا لے جائیں اور جا کر انہیں دفن کر سکیں۔ لو عزادارو دعا کرو یہ چند جملے میں پڑھ سکوں۔ سجاد نے پیغام بھیجا، قید خانے میں شہدائے کربلا کے سر آنا شروع ہو گئے۔ اب جملہ سنتے جانا، قیامت ہوگی اس مجلس میں، 3-4 جملوں سے زیادہ نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں گا۔ سن لو عزادارو، شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے ایک تشت میں رکھا ہوا ام فروا کے لال قاسم نوشاد، ایک رات کا بیاہ، اس کا کٹا ہوا سار قید خانے میں آیا۔ سیدانیوں نے کہا فروا تیرے دولہا کی برات آ گئی۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ لو عزادارو جملے سنو۔ ساری سیدانیوں نے قاسم کے سر کے گرد حلقہ بنا کر قاسم کا ماتم شروع کیا، نوحہ شروع کیا۔ کوئی کہتا تھا ہائے قاسم نوشا، کوئی کہتا تھا ہائے اجڑی کبرا، کوئی کہتا تھا ہائے پامال لاشا۔ کیا سن رہے ہو؟ قاسم کا جی بھر کے ماتم ہوا، ایک ایک شہید کا سر آتا رہا، زینب ماتم کرتی رہی۔ ایک مرتبہ قید خانے کے باہر کسی نے آ کر کہا زینب کے بچوں کے سر آ رہے ہیں۔ بھائی اب جگر تھام کے بیٹھنا۔ ہماری ماں بہنوں، اللہ تمہارے بچے سلامت رکھے، اللہ تمہاری جوڑیاں سلامت رکھے۔ جیسے ہی چھوٹے چھوٹے تھالوں میں اون محمد کے سر آئے، ساری بیویاں زینب کے گرد آئیں پرسہ دینے کے لیے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بیویوں نہیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اون محمد کا پرسہ نہیں لوں گی، یہ تو اکبر کا صدقہ تھے، ماتم کرو نا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خبردار بیویوں، مجھے اونا محمد کا پرسہ نہ دینا، میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، یہ تو میں نے اپنے اکبر پہ قربان کیے تھے، یہ میرا نصیب کہ میں نے بچے بھی قربان کیے، پھر بھی میرا اکبر نہیں بچا۔ اونا محمد کا سیدانیوں نے ماتم کیا، زینب نے پرسہ نہیں لیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ قید خانے کے دروازے پر شور اٹھا، ارے ہٹو، راستہ دو، لیلا کے چاند 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کا سر آ رہا ہے، اور میرے نوجوانوں ماتم کرو۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں،
ابھی نہیں، روکو روکو، خدا کے لیے زیارت 2 منٹ بیٹھ جاؤ عزادارو بیٹھ جاؤ، ہاں زیارت کھڑی رہے، ماتم کرتے رہو، اسی طرح روکو، خدا کے لیے بھائی خواجہ صاحب، ہاں صاحب بیٹھے، میری طرف دیکھو نا، اسی کا تو ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا ہے، زیارت کے سامنے ماتم کرو گے قیامت آئے گی، پرسہ دو گے نا پرسہ، میری طرف دیکھو، اکبر کا سر آیا، اکبر جاؤ ماتم کرتے رہو، خدا کے لیے عزادارو، اکبر کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کر، یہ ذوالجنا گواہ ہے، زینب نے آگے بڑھ کر اکبر کے سر کو ہاتھوں میں لیا، زلفوں کو چوما، پیشانی کو چوما، سیدانیوں نے اکبر کا ماتم کیا، فضا نے جا کر قید خانے کے کونے میں کہا، ام لیلا تیرے چاند کا سر آیا ہے، کیا ماتم نہیں کرے گی؟ لیلا کہتی ہے زینب کی موجودگی میں میں کون ہوتی ہوں؟ اکبر کا ماتم کرنے والی۔ جزاک اللہ، ٹھہرے ابھی 2 جملے میرے بھائی صاحب، 2 جملے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، سیدو شان سے زیارت آئے گی، میرے مولا کی سواری آئی ہے اس پر، جو دعائیں مانگو گے ٹکرے مار کے رہ جاؤ گے۔ لو آخری جملہ، چھوڑ دیے سارے مسائل، ایک مرتبہ عزادارو سن لینا جملہ، اگر پورا ہونے دینا جملہ، ایک مرتبہ شور اٹھا، قید خانے میں ہلچل ہوئی، ہٹو راستہ دو، عباس کا سر آ رہا ہے، کیا جاؤ ماتم، کرو ماتم، بالکل نہ گھبراؤ، مولا کی سواری ہے، بیٹھو، سید ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت ہوگی مجلس میں۔ ایک دفعہ شور اٹھا، ہٹو راستہ دو، عباس کا سر آ رہا ہے۔ جیسے ہی عباس کا سر آیا، ساری سیدانیاں زمین سے اٹھی، کھلے سروں پر ہاتھ رکھ کے ہر بیوی نے کہا، عباس میری چادر، ٹھہرے رہو، مت اٹھو، تمہیں عباس کا واسطہ۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، سارا چھوڑ دیا میں نے مسائل، قیامت برپا ہوگی ابھی، دیکھو گے مولا کا ذوالجلال کھڑا ہے نا، دیکھو اس کی شان، اسے دیکھ کے رو گے۔ ایک جملے سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ عباس کا سر آیا نا، بڑے سکون سے پڑھا، زینب نے ہاتھوں میں لیا عباس کے سر کو۔ جناب فضا کہتی ہے جب میرے غازی کا سر آیا، میرے عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ہاں رو لو، میں چاہتا ہوں زیارت کی طرح آئے۔ جب زینب نے ہاتھوں میں لیا، عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے آنکھیں چوم کر کہا، اور میرے غیرتدار غازی آنکھیں بند نہ کر، میں تجھے بازو نہیں دکھاؤں گی۔ حوصلہ، آخری جملہ مجھے کہنے دو، ہاں سر پیٹو نہ کھڑے ہو کر، میں تجھے بازو نہیں دکھاؤں گی۔ عباس آنکھیں تو کھول۔ ساری سیدانیوں نے غازی کے سر کا ماتم کیا۔ ایسے میں میرا سید سجاد ہتھ کا آخری جملہ، ہتھکڑیاں اٹھائے ہوئے پھوپھی کے پاس آیا۔ دوستو تمہیں عباس کی قسم، اس ذوالجلال کی قسم، یہ جملہ سن کے ذوالجلال کی طرف چلے جانا۔ سید سجاد آگے آئے، پھوپھی کے قریب آ کر رو کر کہتے ہیں، پھوپھی اماں میرے چچا عباس کا سر مجھے دے دو۔ کسی کا سر سجاد نے قید خانے میں نہیں مانگا، مگر عباس کا سر زینب نے سجاد کو دیا۔ سجاد نے عباس کے سر کو ہاتھوں میں لیا، پیشانی کو بوسہ دے کر قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی قبر کے پاس آئے، عباس کا سر رکھا۔ سکینہ، سکینہ، مظلوم حسین